السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی اسٹڈی میں مصروف ہوں گے۔ ڈیئر فرینڈز، ہم لوگ وار اینڈ پیس کو ریئلسٹ کی پرسپیکٹیو سے اپنے پچھلے ویڈیو میں اسٹڈی کیا تھا۔ اب ہم وار اینڈ پیس کو لبرلز کی لینس سے اسٹڈی کریں گے۔ ہم لوگ جانتے ہیں لبرلز انٹرنیشنل ریلیشنز میں کوآپریشن، پیس، ٹریڈ ان کی حامی ہے۔ As far as war and peace is concerned, so the liberals also adopt a same or similar approach. So let us explore the paragraph in order to understand the perspective of liberals on war and peace. Liberals believe that peace is a natural. لبرلز جو آزاد خیال کے لوگ ہیں، ان کا یہ ماننا ہے امن ایک فطری عمل ہے، بٹ بائی نو مینس این انیوائٹیبل کنڈیشن فار انٹرنیشنل ریلیشنز۔ لبرلز کے خیال میں یہ بین الاقوامی تعلقات کے لیے ناگزیر ہے، یعنی امن بین الاقوامی تعلقات کے لیے ناگزیر ہے۔ From the liberal perspective, war arises from three sets of circumstances. لبرلز کی پرسپیکٹیو سے اگر ہم اسٹڈی کریں تو لبرلز کے خیال میں جنگ تین چیزوں کی وجہ سے، تین آلتوں سے پھوٹ پڑتا ہے، ایچ آف وچ از اوائڈیبل، اور ہر جو سرکمسٹانس ہے یہ اوائڈیبل ہے، اس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ فرسٹ، echoing realist analysis, liberals accept that state egoism in a context of anarchy may lead to conflict and possibility of war. ریئلسٹ کی انالائسس کو لبرلز ایکسیپٹ کرتے ہوئے یہ دعویٰ کرتے ہیں، یعنی ریئلسٹ کی جو اسٹیٹ ایگوئزم کی بات تھی انہوں نے بھی اسی کو ایکسیپٹ کیا ہے، تو لبرلز بھی اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ اسٹیٹ کی حنا کی وجہ سے اینارکی ہو سکتا ہے۔ اینارکی کی کنٹیکسٹ میں اسٹیٹ کی انا کنفلکٹ کی طرف جا سکتا ہے، یعنی اسٹیٹس اینارکی کی وجہ سے کنفلکٹ کی طرف جا سکتے ہیں اور جنگ کی امکانات بھی موجود ہے۔ تو possibility of war and conflict is possible due to the prevalence of anarchy in the international system. تو یہ liberals کا ماننا ہے۔ However, liberals believe that an international anarchy can and should be replaced by an international rule of law. تاہم جو لبرلز ہے، آزاد خیال کے جو لوگ ہیں، ان کا یہ یقین ہے کہ بین الاقوامی جو انٹرنیشنل اینارکی ہے، بین الاقوامی اینارکی ہے، اس کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے انٹرنیشنل رول آف لا کے ذریعے سے۔ انٹرنیشنل اینارکی کو ہم ریپلیس کر سکتے ہیں، تو جو بین الاقوامی قانون کی حکمرانی ہے اس کے ذریعے سے ہم انٹرنیشنل اینارکی کو ریپلیس کر سکتے ہیں۔ Achieved
through the construction of supranational bodies. اب کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل اینارکی کو ہم ریپلیس کر سکتے ہیں انٹرنیشنل رول آف لا سے، بین الاقوامی قانون کی حکمرانی سے. اور یہ جو انٹرنیشنل رول آف لا کہاں سے ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ ہم سپرا نیشنل باڈیز، یو این جیسے اداروں کی کنسٹرکشن سے ہم انٹرنیشنل رول آف لا حاصل کر سکتے ہیں. سیکنڈ، liberals argue that war is often linked to economic nationalism and autarky. دوسرا، liberals یہ دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنگ معاشی قومیت پسندی کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی liberals جنگ کو اکنامک نیشنلزم سے منسلک کرتے ہوئے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر ریاست اپنی ہی اکانومی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے، اپنی ہی معیشت کو بڑھانا چاہتا ہے، تو اکنامک نیشنلزم کی وجہ سے ریاستیں جنگ کی طرف جا سکتے ہیں. تو یہ لبرلز کا کہنا ہے. The quest for economic self-sufficiency tending to bring states into violent conflict with one another. تو لبرلز کا یہ ماننا ہے کہ اکنامک نیشنلزم کی وجہ سے اسٹیٹس جنگ کی طرف جا سکتے ہیں. جو اکنامک سیلف سفیشنسی، معاشی خود کفالت کی کوسٹ ہے، یہ ریاستوں کو پرتشدد تصادم کی طرف دھکیل سکتا ہے. یعنی ہر ریاست اگر اپنی معیشت کو بڑھانے کی کوشش کرے، اپنی معیشت کو بڑھانے کی جدوجہد میں لگے، تو وہ ریاست جنگ کی طرف جا سکتا ہے، ریاستیں کنفلکٹ کی طرف جا سکتے ہیں. کیونکہ ریاستیں اپنی ہی اکانومی کو ایڈوانس کرنا چاہتے ہیں. جب اپنی ہی اکانومی کو بڑھانا چاہیں گے تو وہ بائی ہک اور بائی کروک وہ ہر حال میں اپنی اکانومی سے ریلیٹڈ جو بھی چیز ہے اس کو حاصل کرنا چاہیں گے، تو اس سے جنگ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. پیس کین نیور دی لیس بی اچیوڈ through free trade and other forms of economic interdependence. تو ڈیئر فرینڈس، اب لبرلز اس چیز پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ ہم پیس کو فری ٹریڈ کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں. تو یہاں تک جو نتیجہ لے رہے ہیں یا جو کنکلوژن اگر ہم اس کو کریں تو ہمیں یہ معلوم ہے لبرلز اسٹیٹ ایگوئزم کو مانتے ہیں، لبرلز انٹرنیشنل اینارکی کو بھی مانتے ہیں، لیکن لبرلز کا ماننا یہ ہے کہ انٹرنیشنل رول آف لا اور جو کنسٹرکشن آف سپرا نیشنل باڈیز ہے یہ جنگ سے ریاستوں کو روک سکتے ہیں. اور مزید کہہ رہے ہیں کہ فری ٹریڈ سے بھی جنگ کی امکانات کم ہو سکتے ہیں اگر ریاستیں ایک دوسرے سے فری ٹریڈ کرے. یعنی ریاستیں اکنامک انٹرڈیپینڈنٹ ہو تو وہ ریاستیں جنگ کی طرف نہیں جائیں گے. تو یہ لبرلز کا ماننا ہے جنگ سے بچانے کے لیے یا جنگ کی چانسز کو کم کرنے کے لیے ایک تو
انٹرنیشنل رول آف لا یہ، اور دوسرا UN جیسے ادارے، اور تیسرا فری ٹریڈ اور اکنامک انٹرڈیپینڈنس. ان چیزوں کا موجود ہونا جنگ کو روکنے کے لیے ضروری ہے. یعنی فری ٹریڈ سے جنگ کو ہم لوگ کم کر سکتے ہیں، جنگ کی جو پاسبلٹیز ہے وہ کم ہو سکتی ہے. اسپیشلی ایز دیز may make war so economically costly that it becomes unthinkable. جو فری ٹریڈ ہے اور اکنامک انٹرڈیپینڈنس ہے، یہ جنگ کو اکنامیکلی کاسٹلی بناتے ہیں. تو یہ انتھنکیبل ہے کہ ریاستیں جنگ کی طرف نہیں جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ جنگ ایک اکنامیکلی کاسٹلی چیز ہوگا. جنگ سے ریاستوں کو زیادہ نقصان ملے گا. جب یہ نظریہ ریاستوں کے مائنڈ میں آ جائے تو وہ ریاستیں پھر جنگ کی طرف نہیں جائیں گے. یہ لبرلز کا ماننا ہے کہ ریاستیں جنگ کی طرف نہیں جائیں گے جب وہ آپس میں فری ٹریڈ کریں گے اور اکنامیکلی انٹر ڈیپینڈنٹ ہوں گے، تو وہ ریاستیں کبھی بھی جنگ کی طرف نہیں جائیں گے، جنگ کی طرف سوچیں گے بھی نہیں. تھرڈ، لبرلز کا ماننا یہ ہے the disposition of a state towards war or peace is crucially determined by its constitutional character. لبرلز یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ریاست کو جنگ کی طرف اس کی آئین دھکیلتا ہے. یعنی ریاستوں کی جو کنسٹیٹیوشنز ہے ان کا بہت بڑا رول ہے کہ ان کی کردار کو ڈٹرمائن کرنے میں. اگر اب مزید کہہ رہے ہیں اتھارٹیرین اسٹیٹس ٹینڈ ٹو بی ملیٹرسٹک اینڈ ایکسپانشنسٹس. جو اتھارٹیرین اسٹیٹس ہے، جو خود مختار ریاستیں ہیں، جو ڈکٹیٹوریل اسٹیٹس ہے جیسے روس یا سعودی عربیہ اور ایران، such kind of states try to achieve their goals through military, through expansionism. تو لبرلز کا ماننا یہ ہے کہ جو اتھارٹیرین اسٹیٹس ہے وہ فوجی جو اسٹیپس ہے، ملٹرسٹک اسٹیپس ہے، یا جو ایکسپانشنسٹک پالیسیز ہے، وہ ہمیشہ ان چیزوں کو پریفر کرتے ہیں. accustomed to the use of force to achieve both domestic and foreign goals. کہ یہ جو اتھارٹیرین اسٹیٹس ہے یہ عادی ہے یوز آف فورس کی طرف جاتے ہیں. یہ اپنی جو ڈومیسٹک اور فارن گولز ہے ان کو اچیو کرنے کے لیے وہ یوز آف فورس استعمال کریں گے. یعنی جو اتھارٹیرین اسٹیٹس ہے وہ زور سے، وہ اپنی ہی پاور سے، یوز آف فورس سے، وہ فورس سے، وہ زوراوری سے وہ اپنی جو ان کی ڈومیسٹک اور فارن گولز ہے ان کو اچیو کرنے کے حادی ہے. while democratic states are more peaceful at least in their relations with other democratic states. جبکہ جو جمہوری ریاستیں ہیں وہ دوسرے جمہوری ریاستوں کے ساتھ کم از کم پرامن رہنے کی کوشش کرتے ہیں. اٹ مینز لبرلز کا یہ ماننا ہے کہ ڈیموکریسی ضروری ہے. ڈیموکریسی ریاستوں کو جنگ سے پریونٹ کر سکتا ہے. یعنی ڈیموکریٹک اسٹیٹس جنگ کی طرف اتنی نہیں جائیں گے، ان کا جنگ کی طرف ٹینڈنسی جھکاؤ اتنا نہیں ہے جتنا اتھارٹیرین اسٹیٹس کی ہے. تو جمہوریت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ریاستیں اگر ڈیموکریٹک ہوں گے تو وہ جنگ کی طرف نہیں جائیں گے.
So dear students, this was all about the liberals view regarding war and peace. So according to liberals, state egoism in the international anarchy may provoke war, but the international rule of law and the presence of supranational bodies like UN and free trade, finally democracy, these whole things can prevent the chances of war, and these whole four phenomena may create peace in the world. So dear students, Allah Hafiz.